رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب میں جمعہ کے دن یہ نماز ادا کرے گا، اس دن سے لے کے اس کی موت تک اس کے حساب میں روزانہ 1000 نیکیاں شامل کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ جی ویورز، یہ وہ نماز ہے کہ جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ جس دن سے آپ اس نماز کو پڑھیں گے، اس دن سے پڑھنے والے کی موت تک، آخری سانس تک، آخری لمحے تک روزانہ 1000 نیکیاں اس نماز کے پڑھنے والے کے حساب میں لکھ دی جائیں گی۔ اور یہ فرمان ہے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نماز کی روایت شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنہ میں بیان کی ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو جمعے کے دن رجب کے مہینے میں ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ فقط 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی۔ اور نیت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں رجب کے جمعے کی مستحب قربتاً اللہ۔ یہ وہ نماز ہے کہ جو آپ نے 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 5 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ۔ تو یہ صرف اس طرح سے 4 رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور بس صرف یہ پڑھ کے آپ کی نماز تمام ہو جائے گی۔ اور یہ نماز پڑھنے والے کو 1000 نیکیاں روز کا ثواب تو الگ ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو ہر آیت کے بدلے میں جنت میں یاقوت سرخ کا شہر عنایت فرمایا جائے گا، اور ہر حرف کے بدلے میں پروردگار عالم سفید موتیوں کا محل عطا کرے گا، حور العین سے اس کی تزویج کرے گا، اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ خاتمہ بالخیر انسان کی زندگی کا ماحصل بن جاتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے تو یہی دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ اور اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے یہ گارنٹی میرے آقا نے دی ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔